الیکشنز میں فراڈ روکنے کا حل ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان میں شفاف الیکشنز کرائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا نادرہ ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب. کہا شفاف الیکشن ہوں گے تو نتائج سب قبول کریں گے. ٹھپے لگانا، بیلٹ پیپر، جعلی ووٹ رجسٹریشن سب ختم ہو جائے گا. پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں. دوحہ میں افغان مذاکراتی ٹیمز قطر اور امریکہ کے مذاکرات. 2 روزہ بات چیت کے بعد علاقائی اور بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز کی جانب سے مشترکہ بیان جاری. امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کہتے ہیں افغان شہروں پر حملے فوری بند کیے جائیں، مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. طاقت کے زور پر مسلط کی گئی حکومت ناپسندیدہ شمار ہوگی. جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. دازو ڈیم حملے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی. تقریب کاری میں این ڈی ایس اور را کا گٹھ جوڑ دکھائی دے رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں واقعے کے ہینڈلرز کے تہ تک پہنچ چکے ہیں. حملہ آوروں کا پہلا ہدف بھاشا ڈیم تھا. کہا اب تک کی تحقیقات سے چین مطمئن نظر آیا ہے. ملک دشمن عناصر کو پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری اور معاشی تعاون ہضم نہیں ہو. The only thing that would stop Afghanistan into anarchy is a political settlement. But unfortunately, the Taliban, they refused to talk to Ashraf Ghani. Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him. They didn't recognize the elections, and they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے، صرف امن کی حمایت کریں گے. کہا افغان فوجیوں کو امریکیوں نے تربیت دی. امریکہ نے افغان جنگ میں اربوں ڈالر لگائے تو اس میں پاکستان کا کیا قصور؟ ہمیں سرحد پر باڑ لگائی تھی، وہ ہم نے لگا دی. بولے 2009 میں بھی کہا تھا کہ افغان مسئلے کا حل فوجی طاقت نہیں. افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے. افغان تنازع میں پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور فرانس کے سفیروں سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. سفیروں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سراہا. سپریم کورٹ میں رحیم یار خان مندر حملہ کیس. عدالت نے کچے کا علاقہ ڈاکوں سے کلیئر کرانے کا حکم دے دیا. پنجاب حکومت اور آئی جی کچے میں سیکیورٹی یقینی بنائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پاکستان بنے اتنا عرصہ ہو گیا ہم ڈاکوں سے جان نہیں چھڑا سکے. سپریم کورٹ کا رحیم یار خان مندر کے بیرونی حصے کو 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم. رمیش کمار کا کہنا ہے کہ مندر اندر سے بحال ہو گیا، باہر کام جاری ہے. 1 ماہ میں کام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پیسے ریکور کرا کے مندر کی تعزین و آرائش کے لیے رکھے جائیں. پاکستان نے بھارت کے لیے مسائل قائم کی ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پوری ریاست فوری متحرک ہو کر اقلیتوں کا تحفظ کرتی ہے. بھارت کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی. 10 لاکھ روپے کے مشرقے جمع کرانے کا حکم. شرجیل میمن کو ٹرائل کورٹ سے اجازت لینے کی بھی ہدایت. عدالت نے کہا شرجیل میمن ٹرائل کورٹ کی اجازت کے دن سے 1 ماہ تک بیرون ملک جا سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے نئے رولز کے خلاف کیس. متفرق درخواست پر پی ایم سی او دیگر فریقین کو نوٹسز جاری. جواب طلب. وکیل پامی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے نئے قوانین کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. عدالت کا رجسٹرار آفس کو کیس کا تحریری حکم نامہ پی ایم سی بھیجنے کا حکم.
निजी बैंक का मैनेजर 13 साल की अदालती जंग के बाद मुलाजमत पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरतरफ मुलाजिम को 15 दिनों में बहाल करके 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बैंक मुलाजिम के खिलाफ फंड्स के खुर्द बुर्द और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तारीखी इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। तैनाती के बाद जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मस्बत केसेस की शरह 7.76% रही। 24 घंटों के दौरान 4,619 नए केसेस रिपोर्ट। मुहलिक वायरस ने मजीद 79 जिंदगियां निगल ली। अमवात की मजमूई तादाद 24,266 तक जा पहुंची। 86,236 मरीज ज़ेर इलाज। 4,656 की हालत तशवीशनाक है। कराची मिसाइल पर फंसे बहरी जहाज का मामला। तेज और ऊंची लहरों ने जहाज का रुख मोड़ दिया। इंतजामिया का कहना है कि आज समंदर की सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। तेज हवाओं ने जहाज को 140 डिग्री पर मोड़ दिया। जहाज का हेड लहरों और हवा के बायस समंदर की जानिब मुड़ चुका है। मतरूका मलकियतें वफाक को देने से इनकार कर दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिंध की मतरूका मलकियतें किसी सूरत में नीलाम नहीं होने देंगे। PTI और MQM सिंध के खिलाफ साजिशें करना बंद करें। इमरान खान की हुकूमत ने 3 सालों में सिंध की आवाम को एक ईंट भी नहीं दी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस यौम आज़ादी के मौके पर मुतहरिक वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का फैसला कर लिया। 127 मकामात पर ड्यूटी लगाई जाएगी। 1 SP, 3 DSP समेत 300 से ज्यादा अफसरान और जवान फराइज सर अंजाम देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबकारी के खदशात। कराची समेत सिंध भर में 13 और 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध रेंजर्स एलामिये के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर निकाली जाने वाली रैलियों को दुश्मन एजेंसीज या तकरीबकार अनासर की जानिब से टारगेट किया जा सकता है।